کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میرے آقا کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد پورے اہتمام کے ساتھ نے مکے کو تشریف لایا، پھر وہاں سے قرن کا سفر فرمایا اور ان سے ملاقات کی. تو یہ گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اندر میں اس سفر کی اور یہ ملاقات کی عظمت اور قدر کو ظاہر کرواتا ہے. اور واقعتاً دو جہاں کے مالک میرے آقا نے ایک دین کا وہ نظام ہے جس کو شریعت کی صورت میں قیامت تک کے لیے امت کے لیے بالکل ظاہر کر دیا کہ اس میں کوئی رخ چھپا ہوا نہیں رکھا، بلکہ دین کو مکمل فرما کر دین کے ساری حقیقتوں کو ظاہر فرما دیا. اب اس اعتبار سے فرائض بنے، واجبات بنے، سنن بنی، مستحبات بنے، نوافل بنے، اور اوامر الہیہ، امر و نہی، عن المنکر، یہ سارے قرآن پاک کی صورت کے اندر میں دین کی مکمل صورت میں وہ دین کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے ظاہر کروا دیا. دین وہ ہے کہ جس کو چھپائے نہیں رکھا، دین وہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپائے نہیں رکھا. لیکن اس کے بالمقابل میں ایک رخ وہ تھا کہ جس کو میرے آقا نے اظہار تو اشاروں میں فرما دیا، لیکن اس کے پورے خزانوں کو دو جہاں کے مالک نے امت کی مصلحت کے خاطر کل کو ظاہر نہیں فرما دیا. جیسے دین کے معاملات کے اندر میں کوئی مسئلے اگر آ جاتے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین بلا تکلف وہاں پر سوال کر دیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ اس میں آپ کی منشا کیا ہے، اس میں دین کا حکم کیا ہے، اور میرے آقا اس کو ظاہر کر دیا کرتے تھے. دین کا مطلب ہی ہے کہ وہ جو ظاہر ہو چکا ہے، دین کا مطلب ہی وہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور میرے آقا نے کھلی کتاب کے اندر میں ظاہر فرما دیا. ایک مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد میں اگر دین کو اختیار کرنا چاہے تو دین اس کو کھلی ہوئی صورت میں مل جائے گا کہ نماز ہے، بنی الاسلام خمس، کہ کلمہ پڑھو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، روزے رکھو. یہ احکامات اللہ تعالیٰ کے ہیں. کیسے کرے اس کا بھی، اس کے لیے آدمی کے لیے کوئی پردے ڈالی ہوئی چیزیں نہیں ہیں، پردے ڈالی ہوئی چیزیں نہیں ہیں. اس کو تو ظاہر فرما دیا. لیکن کچھ میرے آقا نے اپنی حیات ظاہرہ کے اندر بھی بعض چیزوں کو مخفی کر دیا، چھپا کر رکھ دیا. نعوذ باللہ، کیا کہ امت کے لیے اگر میرے آقا اس کو ظاہر کرتے نہیں، امت کی خیرخواہی کا تقاضا تھا کہ اسے چھپا دیا جائے. کیا کر دیا جائے؟ چھپا دیا جائے. جیسے ماں باپ ہے اپنی اولاد کے ہمدرد ہوتے ہیں، جب تک بچپنا ہے اس سے بلوغیت کے بعد کی زندگی کے حالات کو چھپا اور مخفی رکھتے ہیں، ورنہ کیا ہو جائے گا کہ پھر بد کردار بن جائے گی اولاد. اولاد کی ہمدردی کا تقاضا ہوتا ہے کہ بچپنے کی زندگی میں اس کے سامنے جوانی کے حالات کو ماں باپ کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے کہ سامنے نہیں رکھا جاتا. ایسے ہی میرے آقا نے دین کو امت کے سامنے ظاہر فرما دیا، لیکن جو کچھ رمز اور رموز کی باتیں تھیں اور جو اللہ تعالیٰ کے قرب خاص کی باتیں تھیں یا خدا پاک کا وہ خاص نظام جو تھا، جو نبوت کے نظام میں، نبوت کے راستے کے اندر میں جو رموز اور جو حقائق تھے، جو خزانے تھے، جن کو مخفی رکھنا ہی امت کے لیے حکمت تھی، اس کو آپ نے چھپائے رکھا. اب یہ بات کے کہنے کے اوپر یہ بات کسی کے دماغ میں نہ آ جائے کہ نعوذ باللہ علیہ باللہ، کیا دو جہاں کے مالک نے بھی اپنی امت سے، کیا میرے آقا نے بھی اپنی امت کے لیے کچھ حقائق کو چھپا دیا ہے؟ نہیں، چھپانا امت کے مفاد میں تھا اور عین حکمت تھی. وہ عین حکمت تھی. جیسے ایک ماں باپ، لاکھوں ماں باپ کی محبت کی ممتا رکھنے والے دو جہاں کے مالک میرے آقا، جس میں امت کے لیے حکمت سمجھی ان کو مخفی رکھا. اور مخفی کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل چھپا دیا ہو، بلکہ ان کے لیے اس حکمت کے رخ کو رکھ دیا کہ اس کو تم میرے پردہ ہونے کے بعد بھی اس کے اہل، جن کو میں اس کا اہل بنا رہا ہوں، وہ اس کو سمجھاتے رہیں گے تمہارے ظرف کے اعتبار سے، تمہاری ضرورت کے اعتبار سے. دین کو جس وقت میں
ان رازوں کی اور ان حقائق کی اور ان پردوں کی باتوں کی ضرورت پڑے گی، اس وقت میں تم مشاہدے والوں کے پاس میں نہیں جانا، بلکہ میں جن کو یہ حق دیا ہوں ان کے پاس میں چلے جانا، وہی تمہاری معاملات کے اندر صحیح رہبری کریں گے۔ کیا کریں گے؟ صحیح رہبری کریں گے۔ یہ عین امت کے لیے میرے آقا کی احتیاط تھی۔ اگر اس کو میرے آقا اوپنلی دین کی اور شریعت کی طرح سے طریقت کو اگر ظاہر کر دیتے تو باہر کے بعد کے تجربات یہ محسوس کرتے ہیں کہ پھر دین میں مسائل پیدا ہو جاتے تھے، امت کے لیے مشکل ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ کہ اس کو یہ چیزیں تقاضۂ امت تھا اور تقاضۂ حق تھا کہ اس کو اپنے وقت کے اوپر اور اس میں بھی پھر عام آدمیوں کو اس کے ظاہر کرنے کا حق نہیں دیا، بلکہ وہاں بھی پابند کیا۔ کہ کس بات کا پابند کیا؟ کہ جن کو ہم اس کے سمجھانے کے اور ان حقائق کے واضح کرنے کے لیے جن کو ہم منتخب کریں گے تم ان سے معلوم کرنا۔ یہ اتنی بڑی حکمت تھی کہ جس کا تجربہ تاریخ اسلام کے اندر میں صرف 60 برس نہیں گزرے تھے میرے آقا کو دنیا سے پردہ فرما کر، کہ امت نے ان حقائق کو اور ان رموز کو اور ان حقیقتوں کو ظاہری شریعت کے چشمے سے دیکھ کر اتنے گھناؤنے جرم میں مبتلا ہوگی امت کہ تصور نہیں کیا جا سکتا، اور غیر مسلم بھی اس کے اوپر دانت میں انگلی پکڑ لیتے ہیں۔ چنانچہ جس وقت مولا حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو لایا جا رہا تھا تو ایک راہب نے یہ بات کہی تھی، کہ ہمارے پاس میں ہماری قوم کے در میں تو عیسیٰ علیہ السلام کے قدموں کے نیچے کا ایک پتھر ہے، تم تقدس کے ساتھ اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، لیکن تمہارا معاملہ کیا ہے کہ تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کے خاص نواسے کو تم نے اپنی تلواروں سے شہید کیا۔ کیا ہوا؟ وجہ کیا تھی؟ جتنا ظاہر کرنا تھا مولا حسین پنجت الپاک آل رسول کی عظمتوں کو میرے آقا نے احادیث کی صورت میں ظاہر فرما دیا تھا کہ آپ کا منبر مصطفیٰ پر مسجد نبوی کے منبر سے اٹھ کر نواسوں کو جا کر لینا، یہ پیغام تھا چھپے انداز میں، اور پھر حالت نماز اور حالت سجدے میں مولا حسن و حسین کیا کر گردنیں پشت مبارک پر بیٹھ جانا اور پھر آپ کا سجدے کا طویل کر دینا۔ کچھ پیغام تھا، یہ نہیں کہ کھولا نہیں میرے مصطفیٰ نے، لیکن اشارہ تو بتا دیے تھے۔ لیکن جنہوں نے ان معاملات کو شریعت کے معاملات کے تقابل میں دیکھا، شریعت ہی جن کے پاس میں رہی اور صرف شریعت کے بنیادوں پر ان مضمونوں کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی انہوں نے کوشش کی، یہ غلطی ہوئی۔ یہ معاملہ ایسے ہی ہوا کہ کوئی پڑھنا چاہ رہا ہے انگلش اور اس کو ڈال دیا گیا ہے تیلگو کے ٹیچر کے پرفیکٹ ٹیچر کے پاس میں، تو وہ انگلش کیا سمجھا سکے گا، کیا پڑھا سکے گا؟ اصول تو یہ ہے کہ انگلش والوں سے انگلش کو سیکھو، تیلگو والوں سے تیلگو کو سیکھو۔ امت کے اندر میں یہ معاملہ ہو گیا کہ شریعت والوں سے انہوں نے طریقت والوں کے رموز کو اور ان تعلیمات کی روشنی میں پنجتن پاک کی عظمت اور آل رسول کی اہمیتوں کو سمجھنے کی انہوں نے کوشش کی، اور اس کے لیے پھر انہوں نے ان منافقین کے اقوال کو اپنے سامنے رکھا اور قرآن پاک کی ان آیتوں کو جو اللہ نے احتیاط کے طور پر قرآن مجید کے اندر میں امت کے احتیاط کے لیے نازل فرمائی تھی، اور میرے آقا کی ان احادیث کو انہوں نے استعمال کرنا شروع کیا کہ صحابی بھی تو صحابی ہے، آل رسول کیوں، ان کا مقام بھی تو ہوگا اپنی جگہ، لیکن صحابیت تو صحابیت ہے، پھر قرآن کی آیتیں ان کے لیے تخصیص کیوں، پھر بیت المال کے اندر ان کا زیادہ حق کیوں اور ان کی زیادہ اہمیت اور عظمت کیوں؟ یہ وہ مسائل پیدا ہو گئے تھے۔ اس کی وجوہات کیا تھی؟ اس کی وجوہات یہ تھی کہ جن چیزوں کو دو جہاں کے مالک اور رب العالمین نے اس زمانے میں جو دین نازل کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کو، اور ان قوموں کا جو مزاج اس وقت میں تھا، دین جس حیثیت کے ساتھ میں تھا،
اس وقت میں ان چیزوں کو اگر سامنے لا دیا جاتا تو مسائل الجھ جاتے تھے. کیا ہو جاتے؟ مسائل الجھ جاتے تھے اور امت کے لیے مسائل پیدا ہو جاتے تھے. تو احتیاط کے طور پر میرے آقا نے علم کے خزانے کو جو اس وقت ان صحابہ اس موجودہ دین کے لیے ان کا ظاہر کرنا مسائل کو پیدا کرنے کا اندازہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام تھا، تو اس کو میرے آقا نے چھپائے رکھا. اور جس کو ظاہر کرنے کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جو حدیث کی بڑی کتابوں میں بھی موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے مجھے 2 پیالے عطا کیے ہیں. ایک پیالہ تو وہ ہے جو میں ظاہر کر دیا ہوں کہ جس کی وجہ سے ہر حدیث کی کتاب میں وہ حدیث کی کتاب مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہ آئے. شریعت کے لاکھوں مسائل مستمد کیے جاتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں. تو وہ صحابی رسول کی حدیث کیا ہے؟ جو فرمایا کہ میرے آقا نے مجھے 2 کٹورے عطا کیے تھے. ایک کو میں نے ظاہر کر دیا، کٹورے فرمایا، ایک جگہ ایک گودڑی اور ایک پوٹلی فرمایا. ایک کو میں نے ظاہر کیا. واہ کیا کمال ہے کہ ایک کی کرامت کا عالم یہ ہے کہ ہر جگہ ابو ہریرہ نظر آ رہے ہیں، ابو ہریرہ نظر آ رہے ہیں. اس کے بعد نے فرمایا کہ اے صحابہ اکرام، قیامت تک آنے والی امت ذرا سنبھل کر سٹرائٹ ہو کر سنو. اے مدینے والو، ان کو مخاطب کیا. نصرت کو، عشائی صاحب کو توفیل میں ہے، ان کے خیراتی ہے، یہ الگ بات ہے، حماقت نہیں کر سکتے. کن کو مخاطب کیا؟ مدینے والوں کو مخاطب کیا. اور مخاطب کرنے میں ان صحابہ اکرام کو مخاطب کیا. فرمایا کہ دوسری ایک پوٹلی اور دوسرا ایک کٹورا مجھے میرے آقا نے وہ عطا کیا. ایک کو ظاہر کیا تو ہر جگہ میں نظر آتا ہوں. مسجد نبوی میں میری چمک نظر آتی ہے، حدیث کی کتابوں میں میں ہوں، شریعت کے نظاموں میں میری پہچان قائم ہے. لیکن اسی کے ساتھ میں اور ایک کٹورا بھی میرے آقا نے مجھے ایسا عطا فرمایا کہ اگر میں اس کو ظاہر کر دوں تو اے مدینے والوں، یا تو تم مجھے سولی پر چڑھا دو گے یا مجھے قتل کر دو گے، مدینے سے باہر کر دو گے. کہا کہ وہ چھپائے رکھا ہوں، حکم یہی ہے چھپا لے جاتے ہیں. تو یہ بات تو نہیں کی جا سکتی کہ میرے آقا نے چھپا دیا. چھپایا نہیں، چھپانا ہوتا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے بھی چھپایا جاتا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے بھی چھپایا جاتا، حضرت مولا علی مشکل کشا علیہ السلام سے بھی چھپایا جاتا. چھپایا نہیں، اس کو چھپایا نہیں بولتے. چھپانا اس کو نہیں بولتے کہ کچھ سے چھپا دے کچھ سے نہ چھپائے. وہ تو ظاہر کر دیا. جو اہل تھے، جو اہل ظرف تھے. اس لیے طریقت کے لیے اہل ظرف ہونا ضروری ہے. طریقت کی لائن کی باتیں اور حقائق معرفت کی باتیں یہ ہر کس و ناقص کے سامنے نہیں رکھنا چاہیے. ایسے ہی مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ شمس تبریز کے ساتھ میں کبھی بازار میں، کبھی مارکیٹ میں، کبھی گلیوں میں، کبھی پہاڑوں میں، کبھی صحراؤں میں، کبھی ندیوں کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں اور شمس تبریز ہے کہ اپنی بات کہتے چلے جاتے ہیں. مثنوی شریف ہے نا مولانا روم کی مثنوی بول کے ہے، وہ ہے اصل میں کلام شمس تبریز کا، جو اپنی کیفیت میں، وجدی کیفیت کے اندر میں جو کہتے چلے جاتے. اور ایسا ہے کہ آج بھی انگریز قوم فارسی کا قرآن کہتی ہے اس کو. اور امریکہ میں آج ایکسفورڈ یونیورسٹی بڑے بڑے اسکالر اس پر تحقیق کر رہے ہیں، لیکن اس کا گرا ہاتھ نہیں لگ رہا ہے. کون سا کلام تھا یہ؟ ایسا محفل سجا کے لکھانے والوں کو بٹھا کے ریکارڈ کرنے والوں کو کیا نہیں ہوتا وہ. بلکہ یہاں پر تو بہت سی چیزیں سامنے رکھتی ہے. یہ مجلس دنیا میں جاتی ہے، اہل اور نان اہل کے سامنے جاتی ہے، اس کے لیے بہت احتیاط کے ساتھ میں. لیکن وہ چیزیں جو رہتی ہے وہ قدردانوں کے لیے رہتی ہے. وہی تو تھا کہ اس وقت میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ کیا تھا کہ بس روم سے ان کے چاہنے والے، ان کے خاندان والوں نے ان کو بھگا دیا. دیوانے ہو گئے مولانا، اتنے بڑے علامہ اور پاگل دیوانے ان کے ساتھ میں گھوم رہے بولے. اب پورے شاگردہ مل کے ان کو ہکال دیے وہاں سے، اور انہوں خود بھی نکل گئے روم کو چھوڑ کر شمس تبریز کو ڈھونڈتے ہوئے. ایک جگہ مل گیا، بولے کہ سرکار مجھے تو منزل مل گئی اب آپ کے ساتھ. بولے تو کدھر آ رہا ہوں؟ میں آپ کے ساتھ ہوں. بس آپ اپنی بے خودی کے اندر میں تھے. اب جو کہتے چلے جاتے
ان کے ساتھ میں. اب انہوں چونکہ اہل ذوق اہل قلم تھے، ہوشیار عقلمند قابل آدمی تھے، تو اس طریقے سے ساتھ میں رہ کر کیا کیے، وہ خدمت لینی تھی، ان کو خدمت لینی تھی. تو اپنے رموز کے ساتھ میں جو کچھ بھی ہوتی رہتی تھی گفتگو، اس کو انہوں نے تحریر میں لانا. اور تحریر کے لیے کیا کی، کئی انک پین یا پھر جس پین. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، کتنا انتظام کرتے تھے ہوں گے. بس جہاں بیٹھے ہوئے پتھر بیٹھے ہوئے، ندی کنارے بیٹھے ہوئے، جھاڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے، گاؤں میں بیٹھے ہوئے، کچرے کے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے، بس لکھتے جا رہے لکھتے جا رہے لکھتے جا رہے لکھتے جا رہے. اور کتنی بڑی خدمت ہے آج. طریقت کی ڈکشنری ہے مثنوی شریف، ایسے عارفانہ کلام اس کے اندر میں ہے کہ یہودیوں نے پہچانا کہ وہ تو فارسی کا قرآن ہے. کہاں اس میں وہ کہاں ملا؟ محفل مجلس سے سجا کر نہیں ہوا وہاں پر. وہ تو وہ جو ان کے علاوہ کے جو نجی گفتگو ہوتی ہے، جو اس وقت میں رمز و سرور اور اسرار ان کے تعلقات قائم رہتے ہیں، اس وقت میں جو چیز کھلتی ہے وہ پھر یہاں کھولنے کی کوشش کرے، وہ تو ڈھکنا پہ ڈھکنا لگتے جاتے، اس کو کھول ہی نہیں سکتے جس وقت میں کھلنا ہے. اس لیے قدردان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اسی وقت میں ان چیزوں کو تیار کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، ریکارڈ کر لیتے ہیں. اور کیسے کہ شمس تبریز کا نام تھوڑی لیا جائے گا مثنوی شریف کے اندر میں. مولانا جلال الدین رومی کا تو وہ محنت کا صلہ آج بھی ان کو مل رہا ہے. مل رہا ہے کہ نہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ یہ امانتیں امت تک تمہارے ذریعے سے پہنچ جائے تو تم لوگ بالخصوص خانقاہ محمدی عادل آباد کے اندر میں رہنے والے ان چیزوں کو، ان ذمہ داریوں کو محسوس کریں. دیانتداری کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے محبوب کے معاملات کو بھی رب نے بھی مخفی رکھا ہے، اللہ نے بھی مخفی رکھا ہے. کس سے؟ حضرت جبرائیل امین سے بھی مخفی رکھا. جاؤ میرے محبوب کے پاس میں کیا لے کے جانا؟ قرآن پاک الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، حرف مقطع جس کو بولتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام پوچھے کہ اس کا معنی کیا ہے، تو جبرائیل بھی نہیں جانتے. تم لے جا کے دے دو، جن کے پاس میں بھیج رہا ہوں وہ جانتے ہیں. تو وہاں بھی چھپایا کہ نہیں چھپایا؟ تو چھپانا یہ خدا کی سنت ہے. پھر میرے مصطفیٰ نے بھی جو چھپانا تھا امت کی حکمت میں تھا. اچھا رب بھی ظلم کیا کہ چھپا کے پورے ظاہر کرتا؟ نہیں، وہ تو پھر ظاہر کر دیا. تو پھر بات تو وہی ہوئی کہ گیہوں کی روٹی کھایا تو اور ماں لے آ کے ماں کے بچے کے منہ میں بھی ڈال دے. نہیں، تو کھا کے ہضم کر، خون بنا، خون کا دودھ بنا. یہ حکمت ہے، اس کے قابل بنا کر اس کے نشو کے لیے تیری ذمہ داری ہے کہ دودھ بنا کر پلا. اسی طرح سے میرے آقا کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرف مقطعات پردوں کے راز کے ساتھ میں دے دیے. جبرائیل امین نے کہا کہ یہ یا اللہ اس کے معنی کیا ہے؟ نہیں، جن کے پاس لے جا رہے وہ جانتے ہیں. آقا کے پاس میں لائے جبرائیل علیہ السلام، الف لام میم، مثال دے رہا ہوں. بولے کہ آگے کہو جبرائیل. یا رسول اللہ نہیں، جو بھیجا ہے وہ میں جانتا ہوں، وہ مجھے بتا دیا ہے. یہ میرا ان کا معاملہ ہے، راز کا معاملہ ہے. کیا ہے؟ راز کا معاملہ. اب اللہ پر الزام لگا نے چھپایا کیوں؟ اپنے محبوب سے نہیں چھپاتا وہ، مگر سب سے چھپاتا ان کو بتا دیتا ہے. وہ سب سے چھپاتا ہے اس لیے کہ سب سے چھپانے میں حکمت ہوتی ہے، وہ کوڈ ورڈ ہوتے ہیں. چھپایا. میرے مصطفیٰ نے بھی اسی طریقے سے جو اہل تھے ان صحابہ کرام کو وہ رموز اور راز بتا دیے. کیا بتا دیے؟ وہ حکمت تھی صحابہ کرام کے لیے بھی اور امت کے لیے بھی. اور ان کو بتا دیا کہ یہ حکمت ہے ہماری، ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی. اسلام پر حرف آ جائے گا، دین اور شریعت کے اوپر حرف آ جائے گا نہیں. اس کے لیے جو اس کے امانت دار تھے وہ جان دے دیے، لیکن ان رموز کو ظاہر نہیں کیا، چھپائے رکھا اس کو، اور وقت کا انتظار کرتے رہے. اور وقت کے اوپر جو اہل ملے انہی کو عطا کیا انہوں نے. حضرت ابو ہریرہ ہو، حضرت حذیفہ ہو، اور سارے یہ چھپے ہوئے خزانوں کے رازدار تو خدا کی قسم مولا علی کی ذات ہے. مولا علی کی ذات ہے. قیامت تک کے علوم کے خزانے دے دیے گئے. جس کو دیے؟ مولا علی کو عطا فرما دیے، اور ان کو امانت دار بنا دیا مولا علی کو، جو ان کے سنبھالنے والے بھی وہی ہے، ان کی عادی ہے.
وہی تو پچائیں گے، اور امت کو جس وقت میں جو اس کی ضرورت پڑے گی وہ دیں گے۔ انتظام ان کے ہاتھ میں ہے دین کے لیے۔ جس زمانے میں، جس صدی میں، اس 15ویں صدی کے اندر میں دین کو جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کے قوت کے لیے، تقویت پہنچنے کے لیے اور دین کے باقی رہنے کے لیے، اس کا انتظام مولا علی کی چوکھٹ سے ہوگا، آل رسول سے ہوگا۔ وہ جانتے ہیں کہ اس وقت امت کو کیا ضرورت ہے، وہ جانتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے، اور وہ چیز اس وقت میں سپلائی کریں گے۔ وہ چیز نہیں، دودھ پیتا ہوا بچہ ہے مگر بچہ دودھ بھی نہیں پی رہا، بخار آ گئی، وہ آ گئی، ماں محسوس کرتی ہے، دودھ کو بند کرتی ہے، ٹانک پلاتی ہے اس کو۔ نہیں دودھ ہی پلانا، ٹانک کیوں پلا رہی؟ تو ماں ہے نا، ماں ہے اس لیے ٹانک پلا رہی ہے، ماں ہے اس لیے ٹانک، اس لیے کہ وہ راز ماں اور بچے کو معلوم ہے۔ بچے کی صحت کے لیے ماں کا تقاضا ہوتا ہے کہ بخار آئی اس کو، اور اس کو ٹانک پلانا ضروری ہے، دودھ سے زیادہ ضروری ٹانک ہے۔ خانقاہ والے خالی ذکر پر، پیری مریدی پر، کیوں انہوں روزے کے بارے میں نہیں بولتے، نماز کے بارے میں نہیں بولتے، اخلاق کے بارے میں نہیں بولتے، ماں باپ کے حقوق کے بارے میں نہیں بولتے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ پھر میرے آقا نے بھی سوالات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو عمومی طور پر جو چیزیں ضروری تھی وہ دے دیا نا، لیکن ان میں بھی بعض چیزیں جو چھپانے کے قابل تھی، ان احادیث کو بھی جو پنجتن پاک اور مولا علی اور قیامت تک آنے والے علوم کے جو مخصوص چیزیں تھی، وہ حرف مقطعات ہے قرآن کی، تو یہ حجابات حدیث ہے۔ ان چیزوں کو، ان لوگوں کو بھی چھپا کر رکھا۔ اسی طریقے سے جو امانت دار تھے ان کے حوالے کیا کہ وہ لوگ اس وقت میں تم کو اگر اپنی شریعت اور اپنے دین کے معاملات میں کوئی نازک وقت اگر آ جائے، نازک وقت آ جائے، تو اس وقت میں تم جن کے پاس میں ہم نے وہ مخفی چیزوں کو رکھا ہے، آل رسول، ان کے پاس میں چلے جانا، تو تم اپنے دین اور دھرم اور دنیا کے بارے میں محفوظ رہو گے۔ ان سے معلوم کرنا، اب ان سے ان رموز کو معلوم کرنے کے بجائے، ان علوم کی باتوں کو آل علی اور اولاد علی اور غوث و خواجہ سے معلوم کرنے کے بجائے ولیوں کی باتوں کو مولویوں سے معلوم کرنا چاہو، خانقاہوں کے نظام کو اگر مدارس اور اہل مدارس سے معلوم کرنا چاہو، تو کیا ہوگا؟ نہیں ہوگا نا، قانون کے خلاف ہے وہ۔ اس لیے میرے آقا نے بھی ایسے علوم کو چھپا کر ان صحابہ کرام کو عطا فرما دیا۔ چھپا نہیں دیا، حکمت یہ تھی کہ عام لوگوں سے چھپایا، اور اس کی حکمت یہی ظاہر ہو گئی کہ جب تک یہ امت ان چھپی ہوئی باتوں کی دین کے معاملات میں ضرورت پڑی تو وہ طالبانہ اور فقیرانہ بن کر اپنے دامنوں کو پھیلا کر آل علی اور اولاد علی کی چوکھٹوں پر آ کر بھیک مانگتے تھے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، ہمیں دے دو، اور وہ دیتے تھے آل رسول۔ جب سے امت کے اندر میں فخر و تکبر کی بنیاد کے اوپر در آل رسول سے بے نیاز ہوئے ہیں یہ لوگ اپنے حکومت اور اپنے علم کی وجہ سے، تو پھر امت کے لیے دین کے معاملات میں بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ کیا اٹھانا پڑا ہے؟ بس زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ 60 سال نہیں گزرے، صرف معاملہ یہی ہوا تھا کہ شریعت تھی، دین تھا، سب کچھ تھا، لیکن میرے مصطفیٰ نے جن چیزوں کو امت کو یہ بتا دیا تھا کہ تم اپنی حفاظت اور دین کی حفاظت کے لیے کبھی میرے آل رسول سے دور نہیں ہونا، ان کی عظمت، ان کے تقدس اور ان کے قبولیت سے حسد نہیں کرنا، بلکہ تم اس در آل رسول کے ہمیشہ فقیر۔ خدا کی قسم قیامت تک شریعت یہ تعلیم دیتی ہے کہ تم قیامت تک آل رسول کے در کے بھکاری ہے۔ امت کا ایک ایک فرد، کوئی وہاں پر بے نیاز نہیں ہو سکتا، کوئی اپنے آپ کو قابل نہیں کہہ سکتا، جو کتنا بھی کچھ بھی کیوں نہ ہو، لیکن اپنی اوقات اگر یہ بتائے کہ وہ آل رسول کے در کا فقیر ہی فقیر ہے، خدا کی قسم، تو فقیر ہے وہی معمول رہے گا، وہی محفوظ رہے گا۔ اور تھوڑا بھی جو کبر کرے گا پھر دنیا کے اندر میں کربلا قائم ہوگی، دنیا کے اندر میں گمراہیتیں عروج پڑے گی، اور دنیا کے اندر میں امت کے اوپر ایسے نازک حالات آئیں گے کہ یہود و نصارہ پھر ان کے سر پر سوار ہوں گے، امت فتنوں میں پڑے گی۔ اور جب امت آل رسول کے در کی بھکاری بن کر رہے، خدا کی قسم یہ امت عافیت اور سہولت کے در میں رہے گی، اور وہ سنبھال لیں گے وہ در، کیونکہ وہ خزانے ان کے قیامت تک کے لیے وہ امانتیں کس کے پاس ہیں؟ آل رسول کے پاس میں ہے۔
اللہ نے جیسے اپنے محبوب کو دیا ویسے میرے محبوب نے آل رسول کو دیا، اور آل رسول نے اپنی آل کو عطا کیا ہے۔ غوث و خواجہ کی صورت میں قیامت تک اولیاء چلتے رہیں گے، اور وہ سارے مراعات ان کو ملتے رہیں گے، اور وہ ساری چیزیں ان کو مولا علی عطا کرتے رہیں گے۔ اس میں کیا کرتے رہیں گے؟ عطا کرتے رہیں گے۔ ان کا علم بھی وہ علم ہوگا، ان کے مشاہدات بھی ان کے مشاہدات ہوں گے کہ لوگ دیکھ کر کہیں گے ہائے ہائے ائمہ معرفت اور طریقت کے ائمہ کے اندر میں اہل شریعت نے امتحان لینے کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس میں آ کر اہل علم میں بحث کرنا شروع کیا عشاء کے بعد وضو کے معاملات میں۔ آپ کو بھی ہے کیا علم اس کا؟ بولے کہ بیٹھ جاؤ۔ وضو کے ایک مسئلے پر بحث ہو رہی ہے، بٹھا دیا۔ فجر کی نماز کا اذان کا وقت ہو گیا، لیکن 6000 سے زیادہ مسائل بتا دیے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو آل رسول ہیں کہا کہ 6 گھنٹے نہیں بلکہ 6 مہینے میں صرف وضو کے مسائل میں بیان کر سکتا ہوں۔ یہ علم آپ کو کس نے دیا؟ یہ علم ہمارے آباء و اجداد سے ہم کو ملا ہے۔ دنیا ازبر ہو جاتی ہے، قیامت ان کے سامنے آ جاتی ہے، غائب ان کے سامنے مشاہدہ بن جاتا ہے۔ جن کو وہ قبول کرتے ہیں وہ کھڑکی کھلوا دیتے ہیں تو سب کچھ مشاہدے میں آ جاتا ہے، مگر وہ عالم الغیب ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے ہیں، غیب کا ہم کو علم ہے اس کا دعویٰ نہیں کرتے، بلکہ وہاں پر انجان ہوتے ہیں۔ جتنی ضرورت ہوتی ہے اگر وہ ان کا ہے میرے غوث و خواجہ کا تو اتنی کھڑکی وہ ضرورت کے بقدر کھول دیتے ہیں۔ اصل میں کیا ہے؟ یہ امانتیں ان بزرگوں کے پاس میں ہوتی ہے، اور یہ جو ان کے نظاموں کے لیے قابل بن ان کی نظروں میں قبول ہو جاتا ہے نا، اس کے لیے ان کا تصرف چلتا رہتا ہے، وہ کسی کے لیے مخصوص نہیں رہتا، بلکہ جس کو اپنی راہ کے لیے قبول کر لیں گے ان کے لیے وہ نوازتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہی دین کے معاملات میں بھی جو رمز و رموز امت کی حکمت میں تھے، کیا کیا؟ اس کو آل رسول کو عطا فرما دیا، اور امت کو پابند یہ کر دیا تھا کہ تم ان کے غلام بن جاؤ تو تمہاری دین و دنیا کی حفاظت کون کریں گے؟ قیادت اور سیادت صرف آل رسول کے ہاتھ میں ہوگی۔ اور جب تک امت آل رسول کی سرپرستی اور قیادت میں رہی، بہت عظمتیں اس امت کو ملی تھی، اور جب سے یہ امت اپنے علم اور اپنی حکومتوں اور اپنی قابلیتوں کے بگاروں میں چلی، پھر امت دنیا میں سب کچھ رہنے کے باوجود ذلیل ہوتی چلی گئی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس لیے یہ آل رسول بھی ان کو وہ پھر مخفی علوم جو امانتاً ان کے پاس سے پہنچتے ہیں، امانتاً ان کے پاس سے پہنچتے ہیں، وہ ان کو پھر مخفی انداز کے اندر میں اشاروں کے انداز میں دیتے ظاہر میں کم ہیں، لیکن ان کے قلب کو زیادہ سمجھا دیتے ہیں۔ جب وہ تیار ہو جاتے ہیں، یہی سلسلہ چلتا رہے گا قیامت تک۔ پیران کامل اپنے خلفاء کو اشاروں کے اندر بھی کوئی چیزیں بتا دیتے ہیں، وہ اس کو پہلے ہضم کریں، پھر خون بنائیں، اس کے بعد میں دودھ بنائیں، اس کے بعد میں پھر دودھ کتنا پلانا ہے وہ تم طے کرو۔ اب ان کو دودھ کی ضرورت ہے کہ ان کو ٹانک کی ضرورت ہے وہ تم دیکھو، کیا کرو۔ یہ ذمہ داری خلفاء کی ہوتی ہے، آپ کے نظاموں کی ہوتی ہے، اور جس وقت میں جو ضرورت ہوتی ہے وہ دیا جاتا ہے ان کو، وہ انتظام ان کی طرف سے ہوتا ہے۔ ان کا نظام ہے تو انتظام بھی تو وہی کریں گے نا۔ ہندوستان کی فوج اگر کہیں جائے تو پھر اس حکومت کا سارا انتظام کس کے ذمہ ہوتا ہے؟ فوج کا، ہندوستان کی حکومت کے ذمہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم اگر آل رسول کے نظاموں کے اگر سپاہی بنے تو پھر وہ سارے برات، وہ ساری کمالات اور وہ ساری ضرورت کی چیزیں وہ خود عطا کریں گے، عطا کی جائے گی، اور یہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ چلتے ہوئے کیا ہوگا؟ پیران کامل اپنے خلفاء کو، اپنے معتمدین کو جن پر اعتماد کرتے ہیں، ان کو پھر الفاظ کم دیں گے لیکن ان کے قلب کے اندر بھی القاء زیادہ کروائیں گے۔ وہ علوم پھر وہ مرید کامل کہے گا کہ حضرت آپ جو بات بولا میں سمجھ گیا ہوں، کہنے سے پہلے اس کے قلب کے اندر میں وہ بات کو پیدا کر دیا جاتا ہے۔ کامل پیر اور کامل فقیر کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کی تربیت میں بٹھا کے اب خلیفہ کے سر پہ سے پانی نہلا کے تیرا لگا کے نہیں رکھتا وہ، بلکہ اس کے روح کو اپنے قلب کے، اپنے دل کی طرف میں کر لیتا ہے۔ جو اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دے،
جینا مرنا آپ کے لیے ہے سرکار، میری اپنی کوئی چاہت، میری کوئی اپنا مزاج تمنا نہیں، بس میں آپ کا ہو گیا ہوں، جو ڈھیلا ہو گیا، جو مردہ ہو گیا، اب اس کو پھر وہ قبول کر کے کیا کرے گا، اس کے قلب کو اپنے ذمہ لے لے گا، پھر اس کے قلب کے اندر میں روحانیت کے حصوں میں سے ایک حصہ اس کے قلب میں داخل کر دے گا، اور جب اس خلیفہ کامل اور مرید کامل کے وجود کے اندر میں ایک پیر کامل اپنا جثہ اگر داخل کر دیتا ہے، اب وہ محبت کا جثہ بولو، عشق کا جثہ بولو، یا فریفتگی کا جثہ بولو، یا فنا ہونے کا جثہ بول دو، اس کی پہچان کیا ہوگی کہ وہ مقام ہوگا جو اہل شریعت بھی کہتے ہیں کہ فنا فی شیخ ہو جائے گا، اس کے سامنے کوئی نہیں رہے گا، پھر تو نہ جنت رہے گی، نہ جہنم رہے گی، نہ بیوی رہیں گے، نہ بچے رہیں گے، نہ گھر رہے گا، نہ کاروبار، بلکہ وہ خود کو بھی بھول جائے گا کہ وہ پیر اور اپنے پیر کے اور اپنے شیخ کے وجود میں فنا ہو چکا ہے۔ فنا ہونے کا مطلب کیا ہے کہ پیر نے اپنی محبت کا جثہ اس کے جسم میں داخل کر دیا۔ کیا کر دیا؟ منزلیں بہت دور ہے، حق کی راہوں پر یہ راستے کھلے ہوئے ہیں، تو ان چیزوں کو حاصل کرو، بد ہضمی نہیں کر لینا۔ کم از کم اتنا ہلکا نظام دے دیا گیا ہے خانقاہ محمدی کے ذریعے سے، تم کو سراغ ثریا پر پہنچنے کا نظام ملا ہے خانقاہ محمدی کی صورت میں، صرف اس کے لیے اپنے کو فنا کرنا، اپنی طبیعت کو بدلنے ہی کا مطالبہ ہے۔ اتنا بھی نہ کر سکو، وہاں پر بھی اگر ٹیڑے میڑے رہے تو پھر خطرہ ہو جائے گا کہ قابل ہی نہیں رہو گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اپنے کرم سے حفاظت فرمائے اور ہم کو سنبھلنے کی اور سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحق لا الہ الا اللہ۔